الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بھائی دوستو بزرگوں، دعوت کی اس مبارک عالی محنت کے ذریعے سے کوئی وعظ، نصیحت، خطاب قطعاً مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مذاکرہ ہے. اللہ پاک نے اس انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا اور انسانوں میں اللہ پاک نے اس امت مرحومہ کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث کیا؟ پوری دنیا انسانیت کا دنیا میں آنے کا مقصد اور اس امت مسلمہ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں آئے. ان تمام نبیوں نے آ کر انسانیت کو دنیا میں آنے کا مقصد بتایا کہ اللہ نے اس انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے. دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے اس انسان کے لیے بنائی ہیں. اس انسان کو اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ 1,24,000 کم بیش نبی اسی بات کو سمجھانے کے لیے دنیا میں آئے. آخر میں سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ نے بھی پوری دنیا انسانیت کو دنیا میں آنے کا مقصد بتایا. اسی ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا مکہ مکرمہ میں ظہور ہوا. گرچہ اللہ نے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا. دوسری حدیث میں ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اس وقت میں جبکہ آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہے وہ پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. وجود آپ کا سب سے پہلے ہے، لیکن آپ کا جو ظہور ہوا 571 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں آپ کا ظہور ہوا. آپ کے والد محترم کی عمر 18 سال کی تھی، آپ کی والدہ کی عمر
آمینہ کی 16 سال کی تھی. 18 اور 16 سال اس عمر میں شادی ہوئی. 6 مہینے شادی کو ہوئے ہی تھے کہ حضرت عبداللہ کے والد نے حضرت عبداللہ کو ملک شام تجارت کے لیے بھیج دیا. جب یہ ملک شام جا رہے تھے آمنہ کو ذرا یہ ناگوار سا گزرا. 6 مہینے سے کچھ زائد ہی ہوئے ہیں شادی کو اور اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ کو تسلی دی. خدا نے چاہا تو میں بہت جلدی آؤں گا. تم ایسا کرنا جب قافلہ واپس آئے ملک شام سے تجارت کر کے تم بن سنور کے تیار رہنا. نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر گھر کے دروازے پر میرا استقبال کرنا. میں جلدی آؤں گا. ان کو تسلی تشفی دے کر چلے گئے. تجارتی قافلہ جب واپس لوٹا مدینے پاک ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ بیمار ہوئے اور مدینے پاک میں ان کا انتقال ہو گیا. تجارتی قافلہ جب مکہ مکرمہ پہنچا بڑی خوشی تھی. عبداللہ آئیں گے میں ان کا استقبال کروں گی. نہ دھو کر کپڑے پہن کر دروازے پہ استقبال کے لیے کھڑی ہیں. قافلہ آیا. جتنے بھی لوگ تھے سب اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے. یہ انتظار میں کھڑی ہوئی ہیں. عبد المطلب سے کہا کیا بات ہے عبداللہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے؟ قافلہ تو آ گیا. سب عورتوں کو ان کے شوہر مل گئے. میرے شوہر کہاں چلے گئے؟ عبد المطلب نے قافلے والوں سے معلوم کیا کہ مدینے میں بیمار ہو گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. کیسا صدمہ ہوا ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے کے پیٹ میں ہی ہیں. شادی کو 6 مہینے سے کچھ زائد ہی ہوا ہے. آپ یتیم ہو گئے. بی بی آمنہ فرماتی ہے میرے پیٹ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مدت رہے پیٹ بھاری نہیں ہوا. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی. کبھی مجھے قے نہیں آئی. میں باہر جاتی تو بادل سایہ کرتے. درختوں کے پاس سے میں گزرتی درخت جھک جاتے. رات کی تاریکی میں اگر میں نکلتی گھر کے باہر اپنے صحن میں دروازے کمرے سے باہر تو آسمان کے ستارے قریب آ جاتے. یوں فرماتی ہیں
گھر میں کوئی نہیں، آب زمزم نہیں بہنے جاتی، سب لوگ کنویں پر ڈول اور رسی سے پانی کھینچتے، اور جب میں آب زمزم پر پانی، آب زمزم کے کنویں پر جب پانی لینے جاتی تو آب زمزم اوپر آ جاتا کنویں پر، میں بغیر ڈول اور رسی کے اپنے برتن کو بھر لیا کرا کرتی تھی۔ میرے ساتھ جو عورتیں جایا کرتی تھی پانی بھرنے کے لیے، وہ مجھے پکڑے رکھا کرتی تھی تاکہ وہ بھی بغیر رسی اور بغیر ڈول کے پانی جو اوپر من کے اوپر آ گیا ہے وہ بھی اپنا پانی اپنے برتنوں، وہ کوئی پانی برتنوں میں بھر لیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ پیٹ میں ہیں اور آپ کی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ صبح صادق کے وقت، کو پھٹنے کے وقت آپ کا دنیا میں ظہور ہوا، بغیر کسی درد کے ایک نور آیا آسمان سے، اور ایسا لگا بی بی آمنہ کو کہ وہ نور پھٹا، اس میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور آپ مفتون پیدا ہوئے، مفتون پیدا ہوئے، آپ سجدے میں گر گئے، کسی قسم کی نجاست آپ کے جسد اطہر کے اوپر نہیں تھی۔ جس وقت آپ نے سجدہ کیا ہے، ستارے زمین کے بالکل قریب آ گئے، ہر چیز سجدے کے اندر گر گئی، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے۔ کچھ بڑے ہوئے، ماں نے دودھ پلایا، عرب کے دستور کے مطابق دایا دودھ پلانے کے لیے آیا کرتی تھی، 10 عورتیں آئیں، 9 عورتوں کو آتے ہی مالداروں کے بچے مل گئے۔ حلیمہ سعدیہ جس سواری پر آئی تھی وہ سواری بھی کمزور تھی، یہ خود بھی بوڑھی تھی، دیر سے پہنچی۔ انہوں نے مکے میں تلاش کیا، کوئی بچہ نہیں ملا، اگر ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گئی کہ لوگ کیا کہیں گے، چلو یتیم بچے کو ہی لے چلیں۔ یہ گھر پر گئیں، بی بی آمنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر ایک دم ہکا بکا رہ گئی۔ ایسا خوبصورت بچہ، ایسا ہونہار بچہ، آپ کو دیکھ کر ان کو بڑا تعجب ہوا، بڑے تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر ان کی طرف پڑی، ان کی آنکھوں سے آنکھوں میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ حلیمہ کہنے لگی، بڑا خوبصورت بچہ ہے آمنہ، میں نے تو اپنے گاؤں میں کبھی ایسا خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں، کیسا پیارا بچہ۔ آمنہ کہنے لگی، تو گاؤں کی بات کر رہی ہے، میں نے شہر میں ہی نہیں دیکھا ایسا حسین اور جمیل، ایسا خوبصورت، ایسا پیارا بچہ۔ عبد المطلب آ گئے، کہنے لگے، شہر میں نہیں، میں تو ملکوں میں گھوما ہوں، ملکوں میں
ملکوں میں نے ایسا خوبصورت بچہ، ایسا ہونہار بچہ، ایسا پیارا بچہ، ایسا حسین اور جمیل بچہ میں نے ملکوں میں ہی میں گھوما ہوں، میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان کا حلیمہ گاؤں میں ہی نہیں، شہروں میں ہی نہیں آمنہ، ملکوں میں ہی نہیں، عبد المطلب میں روئے زمین کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر اور اب تک میں نے ایسا بچہ، ایسا خوبصورت، ایسا حسین اور جمیل، ایسا پیارا دیکھا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کائنات میں نہیں، میں نے اپنی مخلوق میں آپ سے بہتر کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ ان آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، کسی ماں نے آپ سے زیادہ جمیل بچہ جنا ہی نہیں۔ حلیمہ لے کر چلی، جو سواری مریم تھی وہ سواری طاقتور ہو گئی۔ حلیمہ کے شوہر ساتھ تھے، ان کو چونکہ سواری خود کو چلانی تھی، وہ آگے بیٹھ گئے۔ آمنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پیچھے بیٹھ گئی۔ سواری بیٹھ گئی، اٹھی نہیں سواری۔ کیا بات ہے، اٹھانا چاہ رہے ہیں، سواری اٹھ نہیں رہی ہے۔ حلیمہ کے شوہر واپس سواری سے نیچے اترے، کہنے لگے یہ بچہ بڑا برکتی معلوم ہوتا ہے، تم آگے آؤ میں پیچھے بیٹھوں گا۔ وہ سواری کے آگے بیٹھی اور حلیمہ کے آگے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے حلیمہ کے پیچھے ان کے شوہر جیسے ہی بیٹھے اور سواری کو جب کھڑا کرنے کا ارادہ کیا، سواری فوراً کھڑی ہو گئی۔ آپ کے پیچھے کائنات کو اور تمام مخلوقات کو آپ کے پیچھے چلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ یہ لے کر جب پہنچی ہیں اپنے قبیلے میں، قبیلے کا کوئی گھر ایسا باقی نہیں تھا جس گھر سے خوشبو نہیں آ رہی ہو۔ کون آ رہے ہیں؟ محبوب عالم آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ جن کو اللہ بھی خوش کرنا چاہتے ہیں وہ آ رہے ہیں، ان کا استقبال ہے۔ گاؤں کے ہر گھر میں سے خوشبو آ رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہو رہا ہے۔ بچے دودھ پیتے ہیں۔ حلیمہ کی لڑکی شیما یوں کہتی ہے کہ میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں میں بکریاں جانور چرانے جاتی ہوں، تم ان کو میرے ساتھ بھیج دو۔ یوں کہا نہیں بیٹا، یہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے۔ یوں کہا نہیں ماں میرے ساتھ بھیج دو، میں ان کی بڑی عجیب کرامتیں دیکھتی ہوں۔ جب میں ان کو گود میں لے کے گھر سے باہر نکلتی ہوں تو بادل چھایا کر لیتے ہیں، درختوں میں سے سلام کی آواز آتی ہے، درخت جھک جاتے ہیں۔
آمنہ کی بیٹی شیما لے گئی ان کو. یہ کہتی ہے میں گود میں لے کے بیٹھ گئی, بادل چھایا کیے ہوئے, ہریالی, ہمارے بھی جانور چل رہے ہیں اور سارے قبیلے والوں کے جانور چل رہے ہیں, ہریالی ہریالی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت. کیونکہ جانور سب کھا چکے ہیں, اس ہریالی میں آپ کو لے کے بیٹھی ہوئی ہوں, میں بھی آپ کا چہرہ دیکھ رہی ہوں, اور سارے جانور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی طرف سب دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, اللہ پاک نے وجود آپ کو سب سے پہلے بخشا, ظہور آپ کا سب کے بعد میں ہوا. 63 سال کی کل آپ کی عمر ہوئی, 23 سال آپ کو دنیا میں کام کرنے کا موقع ملا, 13 سال مکی زندگی, 10 سال مدنی زندگی. آپ سید الاولین والآخرین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. اللہ نے قیامت تک کے لیے نبوت کو آپ پر ختم کر دی. آپ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے نبی ہیں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اقوام عالم نہیں, پوری دنیا کے انسانوں کی طرف, پوری دنیا کے چرند اور درندوں کی طرف اللہ نے قیامت تک کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ جب آپ کے قتل کے ارادے سے نکلے, گائے کا بچہ ایک جگہ زمین پر پڑا ہوا تھا, اس کے پیٹ میں سے آواز آ رہی تھی, لوگ اس کے چاروں طرف جمع تھے. کیا آواز آ رہی تھی؟ یا آل ذریح امر نجیح رجل یسیح بلسان فصیح الى شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درختوں نے, چرندوں نے, درندوں نے, جانوروں نے, حشرات الارض نے, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر بیٹھے ہوئے زمین کو کچل رہے ہیں. ایک کیڑا نکلا جس کا منہ آگے سے پیلا تھا. داؤد علیہ السلام سوچنے لگے, اللہ نے پتہ نہیں اس کیڑے کو کیوں پیدا کر دیا. اللہ نے اس کیڑے کو زبان دی, کیونکہ اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں 1000 مرتبہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور 1000 مرتبہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں روزانہ. ایسے بڑے نبی اللہ نے دیے ہیں. سارے نبیوں پر اللہ نے لازم کر دیا تھا کہ وہ آپ کی نبوت کا اقرار کریں سارے نبی, اور سارے نبی آپ کو اپنا امام مانیں, آپ کو اپنا سردار مانیں, اور اپنی قوم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دیں.
میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایسے پیارے نبی دنیا انسانیت کی طرف جو بھیجے گئے ہیں وہ اس لیے بھیجے گئے تھے تاکہ دنیا انسانیت کو یہ بتائیں کہ اس انسان کا آنے کا دنیا میں کیا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے تمام انسانوں کو اور تمام جناتوں کو اپنی پرستش اور اپنی عبادت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ آج میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، دنیا انسانیت کا سب سے بڑا ظلم اور دنیا انسانیت کا سب سے بڑا قہر، یہ انسان اپنے بنانے والے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پالنہار کو، جس نے ساتوں زمین بنائے، ساتوں آسمان بنایا، جس نے چاند بنایا، جس نے سورج بنائے، جس نے ستارے بنائے، جس نے ہوا بنائی، جس نے پانی بنایا، جس نے درخت بنائے، جس نے پہاڑ بنائے، یہ انسان آج اس بنانے والے کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کی سب سے پہلی دعوت تھی، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے۔ اللہ نے دنیا کی جو چیزیں بنائی ہیں یہ صرف اس لیے بنائی ہیں کہ تم اس کے ذریعے سے بنانے والے کو پہچانو۔ وہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، عزت اور ذلت، موت اور حیات سب کچھ اس کے قبضے میں ہے۔ وہ اللہ ایسی طاقت اور قدرت والا ہے کہ وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی ہوا بڑی طاقت والی ہے، اگر وہ ہوا کو تیز چلنے کا حکم کر دے تو پوری دنیا کے انسان اور سائنسداں اور ڈاکٹر مل کر اس کی ہوا کو نہیں روک سکتے۔ وہ بارش برسا دے تو اس کی بارش کو نہیں روک سکتے۔ وہ اللہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، دنیا میں جتنے نبی آئے اور آخر میں سید الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، وہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ دنیا کے انسان اس اللہ کو پہچانے جس اللہ نے اس انسان کو زندگی دی ہے، وہ اللہ اس انسان کو موت بھی دے گا۔ اور سارے نبیوں نے خبر دیے اور سارے نبیوں کے سردار نے خبر دیے، اس زندگی کے بعد میں ایک زندگی اور آئے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جو آخرت کی زندگی ہے۔ وہاں کی اصل عزت عزت ہے اور وہاں کی اصل ذلت ذلت ہے۔ اس آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کی تیاری کیا ہے کہ اس کو ایک مانو، اس کی طاقت کو تسلیم کرو، اس اللہ کی اس کے ہونے کو تسلیم کرو۔ دوسری چیز اس کی عبادت کرو، اس کی پوجا کرو۔ سارے نبیوں کی دعوت ہے یہ، اور سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا انسانیت کی دعوت ہے۔ اللہ کو مانو، اس کی مانو، اس کی عبادت کرو، اور دنیا میں کیسے رہو؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو، تم سب اللہ کے بندے ہو، آپس میں بھائی چارگی سے رہو، انسانیت کے ساتھ زندگی گزارو۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو دنیا میں انسانوں پر رحم کرتے ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے پر رحم کرے گا۔ یہ آپ کی پوری دنیا انسانیت کو دعوت، پوری دنیا کے انسان، ان کی حیثیت دنیا میں ایسی ہے
جیسے انسان کے دل کے اندر، جیسے انسان کے جسم کے اندر دل کی حیثیت ہے، اگر یہ دل صحیح ہے یہ انسان صحیح چلتا ہے. اسی طریقے سے یہ کائنات کا نظام صحیح چلے گا اگر یہ انسان صحیح چلے گا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دنیا میں جو بھی تباہی اور بربادی آتی ہے اور دنیا میں جو بھی خرابی آتی ہیں یہ انسانوں کے کرتوت ہیں. بارش بے وقت آنا، بارش کا زیادہ آ جانا، ہوا کا زیادہ چل جانا، صحت سالی کا ہو جانا، یہ سب انسان کی وجہ سے. اگر انسان صحیح چلے گا یہ دنیا کا نظام صحیح چلتا رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کر گئے کہ دنیا کے انسانوں تم دنیا میں کیسے زندگی گزارو. ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اونٹ خریدنے کے لیے گئے. اونٹ والے سے کہا کیا قیمت ہے؟ یوں کہا 300 روپے. کہنے لگے 300 روپے مجھے کم معلوم ہوتے ہیں، زیادہ کا لگتا ہے مجھے اونٹ یہ. کہ اچھا آپ کو اونٹ کی قیمت 300 روپے کم لگتی ہے، 400 روپے دے دو. کہنے لگے 400 روپے بھی مجھے کم لگتی ہے، اونٹ بڑا بہترین ہے، بڑا اچھا جانور ہی ہے، بچہ ہی ہے، مجھے اس کی قیمت کم لگتی ہے. ہم تو سوچتے ہیں کسی ضرورت مند کا مال بکنے کے لیے آوے سستے سے سستا ہم خریدیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دنیا انسانیت کو کہ مجبوری سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. مجبور اگر تمہیں مال بیچنے کے لیے آیا ہے، ضرورت کی وجہ سے مال بیچنے کے لیے آیا ہے، تم اس کے پیسے کم مت لگاؤ. اونٹ والا کہنے لگا 400 روپے نہیں کم لگتے ہیں آپ کو، 500 دے دو. یوں کہا نہیں یہ بھی کم ہے. 600 دے دو. یوں کہا یہ بھی کم ہے. اونٹ زیادہ قیمتی معلوم ہوتا ہے مجھے. کہ اچھا آپ کے جو سمجھ میں آئے وہ دے دو. نکالے 800 روپے دے دیے. یہ اسلام، یہ دین، یہ انسانیت ہم دوسروں کی ضرورت میں کام میں آئے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر گئے. مصر میں جا کر انہوں نے خیمے لگائے. مصر کو فتح کرنا تھا. کپڑے کے خیمے لگائے انہوں نے اونچے. جب ملک فتح ہو گیا ان خیموں کو ہٹانا شروع کرا. کیا دیکھتے ہیں ایک خیمے کے اندر ایک کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا. اگر اس خیمے کو ہٹاتے ہیں تو اس کا گھر بگڑتا ہے، بچھڑتا ہے، برباد ہوتا ہے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو یہیں رہنے دو، اس خیمے کو، کیونکہ کبوتر ہے، اس نے اپنا گھونسلہ بنا لیا. مسلمان کسی کے گھروں کو نہیں بگاڑتا ہے، اور اس کو ویسے ہی رہنے دیا. آج تک اس شہر کا نام فسطاط رکھا ہوا ہے کہ وہاں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم نے وہاں پر خیمہ تانا تھا، اور وہاں اس خیموں کو اسی حالت میں چھوڑ دیا تھا ایک جانور کے پلنے کی وجہ سے. مگر مسلمان زمین والوں کے اوپر رحم کرتا ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ انسانیت کسے کہتے ہیں؟
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. جو کہا انگریزوں کی جب ہندوستان پر حکومت تھی، ایک انگریز دہلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا. اس کو جامع مسجد بڑی خوبصورت لگی، اس کا نقش و نگار بڑا اچھا لگا، بڑا متاثر ہوا. جب وہ واپس آنے لگا، مسجد کے دروازے کے اوپر ایک فقیر تھا، اس نے سوال کیا کہ کچھ مجھے اللہ کے نام پر دو. اس انگریز نے اس فقیر کو اپنے بٹوے میں سے 10 روپے نکال کر دے دیے. وہ بٹوا بجائے جیب میں رکھنے کے نیچے گر گیا. اس فقیر نے اٹھا لیا، وہ چلا گیا وہ اپنے گھر چلا گیا. گھر جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگا میں مغل حکومت کی شاہجہانی مسجد دیکھ کر آیا ہوں، بڑی خوبصورت ہے، بڑا اچھا نقش و نگار ہے، بڑی بڑھیا ہے. کہنے لگی بیوی صاحبہ کہ آئندہ ہفتے جب آپ کی چھٹی ہو اتوار کی تو مجھے بھی لے کے چلنا. کہا ٹھیک. یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ان کو مسکو اس نے جو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں سے بٹوا غائب. بڑا دکھ ہوا اس کو. ہفتے کا جو دن متعین کیا تھا آنے کے لیے، وہ دن جب آیا تو بیوی نے کہا آپ چلیں جامع مسجد دیکھنے کے لیے. کہنے لگا کیا کریں گے جامع مسجد دیکھ کر، میں تو وہاں پر گیا تو میری جیب کٹ گئی اور وہ بٹوا جو تھا پیسوں کا وہ وہیں رہ گیا. کہنے لگی بیوی کہ چلو وہ بٹوا تو گیا لیکن جامع مسجد تو ہے، ذرا اس کو تو دیکھ لیں. یہ دونوں میاں بیوی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آئے. جامع مسجد پر یہ جیسے ہی اترے تو فقیر نے غور سے دیکھا، یوں کہا ہاں یہ وہی ہے. وہ بھی سیدھا چڑھتے ہوئے اس فقیر کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ وہی ہے، اس کے 10 روپے کی وجہ سے میرا بٹوا گرا تھا، یہ اب میرے سے پھر پیسے مانگے گا. دونوں کی نظریں مل رہی ہیں. وہ اوپر چڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے اور یہ اوپر سے اس کو دیکھ رہا ہے کہ ہاں یہ وہی ہے. جب یہ قریب ہو گیا، اس فقیر نے اپنی جیب میں سے اس کا بٹوا نکالا اور بٹوا نکال کر یوں کہا حضور اس دن جب آپ نے مجھے 10 روپے دیے تھے تو یہ آپ کا بٹوا گر گیا تھا. اس نے بٹوا ہاتھ میں لے کر دیکھا، اس میں پیسے بھی اتنے ہی تھے. کہنے لگا کہ تم نے اس بٹوے کو بجائے مجھے دینے کے تم نے خود نے کیوں نہیں رکھ لیا؟ تم تو پیسے کو مانگتے ہو، مجھے بٹوا دے رہا ہو تم. کہنے لگا وہ فقیر کہ میں نے یہ بٹوا آپ کو اس لیے واپس دیا ہے کہ کل قیامت میں پوری دنیا کے انسان جمع ہوں گے. اس دن کی عزت اصل عزت ہوگی اور اس دن کی ذلت اصل ذلت ہوگی. آپ عیسائی ہو، میں مسلمان ہوں. کل قیامت میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ایک دنیا میں نیکی کی ہوگی اس کا بھی ثواب، اس کا بھی بدلہ ملے گا، اور جس نے برائی کی ہوگی ایک رائی کے دانے کے برابر اس کو اس کا بھی بدلہ ملے گا. یہ ہمارا یقین ہے. پوری دنیا کے انسان جمع ہوں گے. مجھے یہ خیال آیا اس میدان محنت میں، اس میدان میں، قیامت کے میدان میں
جب ساری دنیا کے انسان جمع ہوں گے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اگر انہوں نے میرے نبی سے یوں کہہ دیا کہ آپ کی امت میں سے ایک آدمی نے میرے ایک آدمی کے فتوے کی چوری کری ہے، میرے آقا کی آنکھیں نیچے ہو جائیں گی، اس شرط کی وجہ سے کہ میرے آقا کو تکلیف ہوگی، میرے آقا کی آنکھیں شرم کے مارے جھک جائیں گی، اس سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو آپ کا یہ بٹوا واپس دے دیا۔ مسلمان کم کھا سکتا ہے، مسلمان مانگ کے کھا سکتا ہے، لیکن مسلمان چوری نہیں کر سکتا۔ یہ دین، یہ اسلام، یہ انسانیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو زمین بیچی، سودا ہو گیا، پیسے دے دیے۔ جس نے خریدی تھی اس نے زمین کے اندر ہل چلایا، اس کے اندر دفینہ مل گیا، سونا اور چاندی، ایک چٹی میں، کسی برتن میں۔ اگر ہمارے یہاں نکل جائے رکو ہم نے خریدا ہے، وارے نہیں آ رہے، یہ جس نے زمین خریدی تھی یہ اس سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے مٹکے کو لے کر اس زمین کے بیچنے والے کے پاس میں گیا، بھائی میں نے زمین خریدی ہے، میں نے زمین کے اندر کا دفینہ نہیں خریدا، یہ تمہارا ہے، یہ تم میرے سے لے لو سونا اور چاندی کا بھرا ہوا مٹکا۔ جس نے بیچا وہ یوں کہتا یہ میرا نہیں ہے، میں نے زمین دے دی، اس میں سے جو چیز نکلے وہ تمہاری ہے، میں نہیں لوں گا۔ خریدنے والا کہہ رہا ہے لو، بیچنے والا کہہ رہا ہے لو، خریدنے والا کہہ رہا ہے میں نہیں لوں گا۔ دونوں میں نزاع پیدا ہو گیا۔ جس نے خریدا وہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا ہے، میں نے نہیں خریدا، یہ میں نے زمین خریدی ہے۔ زمین بیچنے والا کہہ رہا ہے زمین اور زمین میں جو بھی کچھ ہے وہ جب میں نے بیچ دی تو وہ سب تمہاری ہے۔ قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ قاضی صاحب نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ خریدار نے کہا میں نے ان سے زمین خریدی، مثال کے طور پر 50,000 میں نے پیسے دے دیے، زمین پر میں نے ہل چلایا، اس کے اندر سے یہ دفینہ ملا، یہ چری سونے اور چاندی کی بھری ہوئی ملی، میں نے یہ نہیں خریدی ان سے، میں ان کو واپس دینا چاہتا ہوں، میں نہیں رکھوں گا اس کو۔ وہ بیچنے والا کہہ رہا ہے میں نے زمین بیچ دی، اس میں سے جو بھی کچھ نکلے وہ ان کا، میں نہیں لوں گا۔ قاضی صاحب دونوں کو سمجھا رہے ہیں تو لے لے، اس سے کہہ رہے ہیں تو لے لے، یوں کہ نہیں، اچھا ایسا کرو آدھا آدھا لے لو، یوں کہ نہیں ہمارا جب ہے ہی نہیں تو ہم کائے کو آدھا آدھا کریں۔ یہ انسانیت، یہ ہے سبق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے بھائی شیر بھوکے مر جائے گا لیکن چارہ نہیں کھائے گا، بکری بھوکے مر جائے گی لیکن گوشت نہیں کھائے گی، مرغی دانا چگتی ہے پتھر نہیں چگتی۔ یہ انسان، یہ مسلمان نہ حرام کو دیکھ رہا ہے نہ حلال کو دیکھ رہا ہے، اور بس یہ آ جائے کیسے ہی آئے، جائز آئے ناجائز آئے، حلال سے آئے حرام سے آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک زندگی لے کر آئے، وہ سونے کا بھرا ہوا چرا لینے کو تیار نہیں،
اور وہ دینے چاہتا ہے، آدھا آدھا کرنے کو تیار نہیں۔ قاضی صاحب سمجھدار تھے، کہنے لگے ان دونوں سے کہ تمہارے بچے ہیں یوں کہاں ہیں؟ ان کو بڑا بچہ، کوئی جوان بچہ یوں کہاں ہے؟ دوسرے سے پوچھا تمہارے یہاں بچی ہے یوں کہاں ہے؟ جوان ہے کہ ہاں؟ کہ اچھا ایسا کرتے ہیں تمہارے لڑکے کا تمہاری لڑکی سے دونوں کا نکاح کرا دیتے ہیں اور جہیز کے اندر یہ چڑی ان کو دے دیتے ہیں سونے اور چاندی کی، اور دونوں کا نکاح کرایا اور جہیز کے اندر وہ سونے اور چاندی کی چڑی ان کو بھری ہوئی دے دی، ان کو تم دونوں کھاؤ پیو۔ یہ دین، یہ اسلام، یہ انسانیت حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ مشائخ نقشبندیہ اور چشتیہ میں سے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، سب سردی تھی، چادر اوڑھ رکھی تھی، دعا کرتے ہوئے اور سردی لگی، پلنگ کے اوپر بستر بچھے ہوئے تھے، رضائی بھی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ رضائی اوڑھ لوں تاکہ سردی کچھ کم لگے، دیکھا رضائی کے نیچے بلی سو رہی ہے، رضائی کو اٹھایا نہیں۔ میں سردی مر سکتا ہوں لیکن یہ اللہ کی مخلوق یہ سردی نہیں مرے گی۔ خود ایسے ہی بیٹھے رہے، رات گزار دی اور بلی ان کے لحاظ کے اندر سوتی رہی۔ ان کے پیر نے یوں کہا اللہ نے تمہیں قبول کر لیا، رات کو جو تمہاری رحم تھی، جو تم نے رحم کا معاملہ کیا، اللہ نے تمہارے اوپر رحم کھا کر اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اور دوسری چیز یہ کہ تم ہندوستان جاؤ، اور ہندوستان جاؤ اور تم وہاں جا کر اللہ تم سے کام لے گا۔ اور ہندوستان میں آئے، سمرقند سے، اور ایسی محنت کری کہ حضرت مجدد الوصالی رحمت اللہ علیہ ان کے مرید ہیں اور ان کے خلیفہ ہیں۔ جو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ایک بیوی نے ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ ذرا بازار سے کپڑا لاؤ پہننے کے لیے۔ یہ بازار گئے، ایک تھان لے کر آئے، بہترین، بیوی کو دکھایا، پسند آ گیا، رکھ لیں یوں کہا۔ تھان دکھانے میں دیکھا ایک چیٹی ہے، اس میں واپس بند کرا تھان کو۔ جس کے یہاں سے کپڑا خریدا تھا اس کے یہاں پر گئے اور جا کر اس چیٹی کو وہیں جاڑ دیا۔ واپس آئے، بیوی نے کہا جب وہ تھان پسند آ گیا تھا تو پھر اس تھان کو واپس کیوں لے کر گئے؟ کیا بدل کر لائے ہو؟ کہنے لگے نہیں، اس میں ایک چیٹی تھی، میں نے وہاں پر دیکھا کہ اور بھی بہت ساری چیٹیاں تھیں، مجھے یہ شرم آئی کہ میں اس کے گھر والوں سے، اس کے خاندان والوں سے میں چیٹی کو الگ کروں، کہیں قیامت میں اللہ مجھے الگ نہیں کر دیں۔ یہ مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں جانے کے لیے اعلان کیا، لوگ تیار ہو کر آئے، لوگ کہا دیکھو میرے ساتھ وہ نہیں چلے گا جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، میرے ساتھ وہ نہیں چلے گا جو پڑوسی کو ستاتا ہے، جو پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں صبح کے وقت میں میرے سے ایک غلطی ہوئی کہ میں نے اپنے پڑوس والے کے مکان کے جڑ کے اندر میں نے پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے،
تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، کیونکہ تمہارے عمل سے پڑوسی کو تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ مسلمان اسے کہتے ہیں کہ اس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ ہو، کیونکہ مسلمان اپنے پڑوس میں پڑوسی سے، مسلمان اپنے مکان کی دیوار کو اپنے پڑوسی سے اس لیے بلند نہیں کرے گا کہ اس کی دھوپ نہیں رکے، اس کی سایہ نہیں رکے۔ یہ دین، یہ اسلام یہ اسلام کی خوبی ہے۔ روزہ، زکات، حج، نماز، ایمان، یہ ایمان کے رکن ہیں، یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اندر ہے۔ اسلام کی خوبی یہ اس مسلمان کا معاشرہ ہے۔ کہ مسلمان کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ یتیم کا مال نہیں کھاتا۔ عید کا دن ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے نئے پہن کر عید کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہے ہیں۔ دیکھا راستے کے اندر بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں ایک بچہ ایسا ہے جو سست کھڑا ہوا ہے، اس نے کپڑے بھی نہیں پہن رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ تم کیسے سست کھڑے ہوئے ہو؟ یوں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو چکا، میں یتیم ہوں، میری والدہ گھر میں اکیلی ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، میرے باپ ہوتے تو وہ میرے لیے بھی کپڑا لاتے، میں بھی آج پہن کر ان کی جیسے ہی خوش ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، اس یتیم کو، اس بےکس اور بے بس اور بے سہارا کو، اور بجائے مسجد نبوی میں لے جانے کے، عید کی نماز پڑھنے جانے کے، آپ پہلے اس کو اپنے گھر پر لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے حمیرہ، آپ کی بیوی کا لقب تھا، اے حمیرہ، اس بچے کو نلاؤ۔ اس کو نلایا، نلا کر تیل ڈالا، ناخن کاٹے، خوشبو لگائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے اوپر چادر اوڑھ رکھی تھی، اس چادر کو اتارا، ایک چادر میں رہ گئے محبوب عالم، یتیم بچے کے لیے اوپر کی چادر اتاری، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک اس بچے کے نیچے باندھا اور دوسرے اس بچے کے اوپر کو اس کو اڑا دی۔ اور پھر اس کو اپنے ساتھ لے کر گئے، کندھے پر بٹھا کر، یتیم کی سواری ہوں میں بےکس اور بے سہارا کا سہارا ہوں میں، کندھے پر اٹھا کر لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کندھے پر بٹھا کے، اور منبر کے پاس جا کے آپ نے اتار دیا۔ وہ بچہ نیچے بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا نہیں، تو آج نیچے نہیں بیٹھے گا، آج تو میرے برابر بیٹھے گا، منبر پر بیٹھے گا اور میرے برابر بیٹھے گا۔ یہ انسانیت، یہ غربہ برری، یہ یتیم کو سہارا دینا۔ اور پھر آپ نے خطبہ دیا کہ جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے خالی، شفقت سے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی ملے گی۔ یہ دین، تم میں سب سے بہترین اخلاق والا، جو
جس کا معاملہ اس کی بیوی سے اچھا ہو، جو اپنی بیوی سے اخلاق کے ساتھ میں پیش آوے، یہ تو سب سے بہترین اخلاق والا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شوہر اپنے گھر میں سلام کر کر داخل ہو، اس کی بیوی وعلیکم السلام کہہ کر اور مسکراوے شوہر کو دیکھ کر، اور شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکراوے، اللہ آسمان کے اوپر ان دونوں کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ یہ زندگی گھر میں کچھ باہر میں کچھ نہیں۔ یہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی اپنے چھوٹے بچے کا پیار لے گا اور اس بوسہ لینے میں، اس پیار لینے میں جو بچے کے منہ سے جو بدبو آتی ہے دودھ کی، اللہ اس بچوں کے بدلے میں کل قیامت میں اس کو جنت کے خوشبو کو سنگا دے گا۔ یہ کو پیار کرو بچوں کو، یہ کو گھر میں جب داخل ہو کچھ لے کر جاؤ ہدیہ، خالی ہاتھ نکلو لیکن گھر میں بڑے ہوئے ہاتھ جاؤ۔ بچی اور بچے ہیں جو گھر سے جو بازار سے جو تم چیز لے کر جا رہے ہو، اس کی ابتدا لڑکی سے کرو۔ یہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں، یہ فرمایا میں نے جنت میں ایک عورت کو دیکھا، بڑی تیزی سے جنت میں داخل ہونا چاہ رہی ہے، میرے پیچھے ہے، لیکن چاہیے جلدی جنت میں داخل ہونے، بالکل میرے پیچھے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بالکل پیچھے ہوگی۔ کون عورت؟ جس کے 12 بچے مر گئے، صبر کیا، کل قیامت میں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، جب کوئی مصیبت اور جب تکلیف پہنچے تو تم نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو ہم تمام مخلوقات کے برابر تمہیں اجر اور ثواب دیں، ایسا عمل ہم تمہیں بتائیں؟ یوں کہا ہاں اللہ، یوں کہا جب کسی کی طرف سے تمہیں تکلیف پہنچے تم اس تکلیف کے اوپر صبر کر لو، تمام مخلوق کے برابر ہم تمہیں ثواب دیں گے۔ بدلہ لینا نہیں ہے۔ واعف عمن ظلمک، جو ظلم کر رہے تم اس کو معاف کر دو۔ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان دھوکہ نہیں کھاتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں وہ آدمی سب سے پہلے عرش کے نیچے ہوگا جو آدمی حق کو قبول کرے اور جب حق اس سے مانگا جائے تو بغیر چونو چرا کے حق کو دے دے۔ وہ اللہ کے عرش سائے کے نیچے سب سے پہلے ہوگا۔ یہ زندگی ہے پاکیزہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی ہیں، 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ روپیہ چھوڑ کر گئے دنیا سے جب انتقال ہوا ان کا۔ عشرہ مبشرہ میں سے 10,000 بکریاں
1000 گھوڑے، 1000 اونٹ اور سونے کی اینٹیں چھوڑ کر گئے. ان سے پوچھا کیسے کمایا؟ یہ کہا 3 طریقے تھے میرے 3 اصول تھے کمانے کے. نقد دیتا تھا اور نقد لیتا تھا، ادھار کام نہیں. دوسرے، جتنا سا پروفٹ مل گیا اس پروفٹ پر کام کرتا تھا، کیونکہ محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسانوں کی ضرورت کی چیز کو روکے گا کہ کل اس کے پیسے بڑھ جائیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس پر اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے اس پر جو مہنگائی کے لیے سامان کو روک کر رکھے. اور یوں فرمایا جس نے 1 مہینے سامان کو ضرورت کی سامان کو روک کر اس نے رکھ دیا تاکہ یہ مہنگا ہو جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے کہ نہ اس کا اللہ سے واسطہ اور نہ اللہ کے رسول سے اس کا کوئی تعلق. ان کو ذخیرہ مت بناؤ، اس لیے میں کم پروفٹ پہ دے دیتا تھا. تیسری چیز، دھوکہ نہیں دیا. ایک کو ظاہر کر دیا. کبھی کسی چیز کو بیچنے میں ایک کو چھپایا نہیں، میں نے ایک کو ظاہر کر دیا. یہ اصول تھے. ان کو کماؤ. تاجر شہداء صدیقین اور نبیوں کے ساتھ سب میں ہوگا جو ایماندار تاجر ہوگا، جو دھوکہ نہیں دے گا. یہ ایمان، یہ اسلام. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ضرورت مند آیا اور جو کہا مجھے 700 دینار کی ضرورت ہے سونے کے. جو کہا ہاں ضرور. پرچہ لکھا اس کو اپنے کیشیئر کے نام کہ اس کو 7000 دینار دے دی جائے. 700 کے بجائے 7000. جو کہ لوگ کیشیئر کے پاس میں گئے. کیشیئر نے پوچھا کتنے روپے کی ضرورت تھی؟ یوں کا 700. اس میں لکھے ہیں 7000. ایک گنتی غلطی سے لگ گئی. میں آتا ہوں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہو کر کیشیئر آیا کہ اس کو تو ضرورت ہے 700 دینار کی اور آپ نے 7000 دینار لکھ دیے. غلطی ہو گئی شاید آپ سے. کہنے لگے کیشیئر سے کہ ذرا یہ پرچہ مجھے دو. اور 7000 کو کاٹ دیا اور 14000 روپے لکھ دیے. 700 نہیں 7000. 7000 نہیں، یوں کہ اسے 14000 دو. کیوں؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کو ایسے وقت میں خوش کر دے جبکہ اس کو امید نہیں ہو، قیامت میں اللہ اس کو خوش کر دیں گے جبکہ وہ سب سے نا امید ہو چکا ہوگا. یہ دین، یہ اسلام. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اپنے شوہر کے ساتھ ایک جھولا لے کر. یہ کپڑے کے تاجر تھے. کہنے لگی آپ یہ خرید لیں. کہ کتنے کا؟ کہ 100 روپے کا. نہیں، یہ مجھے 100 روپے سے زیادہ کا لگ رہا ہے. کہ 200 روپے. یہ کہ نہیں، یہ 200 روپے سے بھی کم کا ہے، 200 روپے سے بھی زیادہ کا ہے. کہ اچھا آپ کے جیسے جتنا دے دیں. یہ کہ لو یہ 300 روپے. جو کسی مسلمان کی ضرورت میں کام آئے گا 10 سال کے نفلی اعتکاف سے افضل ہے. میرے بھائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ نے عبادت کا طریقہ بتلایا ہے وہیں اس مسلمان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے. مسلمان جاہل نہیں ہوتا. مسلمان کی دنیا میں رہنے کے لیے رہنے کی 2 حیثیتیں، یا تو یہ سیکھنے والا ہوگا یا یہ سکھانے والا ہوگا. کن عالمن اور متعلمن. یا تو یہ سیکھ رہا ہوگا یا یہ سکھا رہا ہوگا.
کیونکہ مسلم معاشرے کی نشانی یوں کہ نظافت ہے، یہ صاف ستھرا رہتا ہے، یہ گندا نہیں رہتا. النظافت من الایمان الطہور شطر الایمان، یہ صاف رہتا ہے، یہ ستھرا رہتا ہے، یہ پاک رہتا ہے، یہ خوشبو لگاتا ہے، یہ بالوں میں تیل ڈالتا ہے، یہ ناخن نہیں بڑھاتا ہے، یہ خوبصورت بن کر رہتا ہے، یہ اچھا بن کر رہتا ہے. یہ دوسروں کی عزتوں اور عصمتوں کو لوٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ دوسروں کی عزتوں کو اور عصمتوں کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ اخلاق ہے، یہ زندگی ہے. یہ مسلم معاشرہ ہی ہے جس کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، جس کو لے کر آئے ہیں آپ. یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے جو پوری دنیا میں مشرق سے لے کے مغرب اور شمال سے لے کے جنوب تک پوری دنیا میں جو محنت چل رہی ہے، اس محنت کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے، جو ہمارے اس ملک سے شروع ہوئی ہے اس کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے یہ انسان بھلا بن کر زندگی گزارے، اس انسان سے بھلائیاں پھیلیں، برائیاں ختم ہوں. ہم پوری دنیا کے انسانوں کو اور پوری دنیا کے ملکوں کو ہندوستان سے اس دعوت کے عظیم کام کے ذریعے سے بہترین انسان سپلائی کرنا چاہتے ہیں. ایسے انسان جن کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہو، جو دھرتی کے اوپر بوجھ نہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین کے اوپر نرمائی سے چلتے ہیں، وہ زمین پر جھک کے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی غلط آدمی پیش آ جاتا ہے ان سے، غلط آدمی سے ان کا واسطہ پڑ جاتا ہے تو وہ اس سے اعراض کر دیتے ہیں، ٹال کے چلے جاتے ہیں، سلام کر کے چلے جاتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں اس کام کے ذریعے سے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس دعوت کی مبارک عالی محنت سے نہ کسی کی تنقید مقصود ہے، نہ کسی کی تردید، نہ کسی کو ہلانا نہیں ہے. اس دعوت کے کام میں قطعاً کہ کسی کی تردید کریں، کسی کی تنقید کریں، کسی کی تنقید کریں، کسی کو ہلانا دیں، کسی کو برا بھلا کہیں، قطعاً نہیں ہے. ہم تو اس کام کے ذریعے سے چاہتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم بھلے بن کر دنیا میں زندگی گزاریں. اس دعوت کے پلیٹ فارم پر آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے، ہر مذہب کے لوگ ملیں گے، رفع یدین کرنے والے، نہیں کرنے والے، حنفی مسلک، شافعی مسلک اور مالکی مسلک، حنبلی مسلک، سب مسلک کے ملیں گے، ہر مکتب فکر کے لوگ ملیں گے. جتنے مسلمانوں کے میں طبقے ہیں وہ تمام طبقے آپ کو اس دعوت کے کام میں ملیں گے. قطعاً ایسا نہیں ہے کہ یہ دعوت کا کام، یہ تبلیغ کا کام کوئی گروہ بنانے کا، کوئی جماعت بنانے کا قطعاً کام نہیں ہے، یہ تو امت بنانے کا کام ہے. کسی مسلک کا ہو، کسی مشرب کا ہو، کسی لائن کا ہو، سب کے لیے ہمارے یہاں جگہ ہے، آؤ. لیکن ہمارے دعوت کے کام میں آنے کے بعد، اس تبلیغ کے کام میں آنے کے بعد، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ چشتی حنفی نے جس کام کو شروع کیا، اس کام کا جب ارادہ کر لیا تو پھر کوئی مسلک کی لڑائی نہیں. جو جس لین کا ہے یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، ذاتی ہے اس کا. وہ جیسے چاہے ویسے نماز پڑھے، جیسے چاہے زندگی گزارے، ہو جو اسے کرنے ہے وہ کرے. ہم تو اس دعوت کی مبارک عالی محنت کے ذریعے سے ہم تو یہ کہتے ہیں جو جس لین کا ہے
وہ اس لین کا یہاں پر آئے، لیکن 5 باتیں کہے گا وہ ہمارے اسٹیج سے. اس تبلیغ میں 5 بات کہے گا، 6ٹھی بات نہیں کہہ سکتا. وہ کیا کہے گا؟ ایمان کی کہے گا. دوسرے نماز کی کہے گا، عبادت کرو. تیسرے اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارو، اس کے علم کے ساتھ زندگی گزارو. وہ مسلمان کیا جس کی زندگی، جس کے دل میں قرآن نہیں ہو. چوتھی چیز، پوری دنیا کے انسان آج اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس دعوت کی مبارک عالی محنت سے چوتھی بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ بات کہی جا رہی ہے، ہم پر جو ذمہ داری ہے، ہم پر جو حق ہے، ہم اس حق کو ادا کرنے والے بنے. بیوی کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، ہم ان حق کے ادا کرنے والے بنے. حق کا مطالبہ نہیں ہے. حقوق کی ادائیگی. 5ویں چیز، ہم میں خدمت کا جذبہ ہو اللہ کے لیے، ووٹ اور نوٹ اور سیاست اور پیٹ کے لیے نہیں. ہم دنیا انسانیت کی خدمت کریں گے صرف اللہ راضی ہو جائے، ہم اس لیے کریں گے. اس کے علاوہ 6ٹھی بات نہیں. اس دعوت کی مبارک عالی محنت سے قطعاً کسی کی مخالفت نہیں. کیا بھلا مسلمان کسی مسلمان کی مخالفت کر سکتا ہے؟ کیونکہ نہیں. اختلاف رائے ہوگا، اختلاف مسلک ہو سکتا ہے، لیکن مخالفت نہیں. یہ سارے نبیوں کا کام ہے اور سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. یہ سارے ولی اور سارے اولیاء اللہ اور سارے بزرگوں کا کام ہے. یہ وہی کام ہے جس کام کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں لے کر آئے تھے. سب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں. ہمیں دنیا کے کسی آدمی سے قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں. ہم پتھر کھائیں گے نبی کی محبت میں، پتھر مارنے والے بھی نبی کی محبت نہیں مار رہے ہیں. دونوں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. یہ کام ہے، یہ سب کو قریب کرنے کے لیے کام ہے. ہم بھلے بن کر زندگی گزاریں، ہم اچھے بن کر زندگی گزاریں. یہ کو اچھا، کیونکہ جس کے پڑوس میں رہنے والے اس کے جنازے کو دیکھ کر یوں کہتے ہیں یہ میرا بڑا اچھا پڑوسی تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا. یہ زندگی گزارو. کیونکہ جس کے جنازے کی نماز میں 40 آدمی شریک ہو جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس جنازے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں. یہ فرمایا ایسے زندگی گزارو تمہارے جنازے کو دیکھ کر لوگ یوں کہتے ہیں کہ کیسے اچھے آدمی کا جنازہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب قرار کر دیا، واجب کر دیا. یہ زندگی ہے. اس دعوت کی مبارک عالی محنت کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں ہر مسلمان اپنے ایمان کو بنانے کی فکر میں لگے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نورانی اور پاکیزہ سنت اور شریعت والے طریقہ لے کر آئے وہ سنت اور شریعت والا طریقہ ہماری زندگیوں کے اندر ہو. میرے بھائی، مسلمان کا سب سے بڑا ظلم ہے کہ اس مسلمان نے اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر یہ مسلمان زندگی گزار رہا ہے. ورنہ اس مسلمان کی ذمہ داری تھی یہ اپنے نبی کی پیاری زندگی کو لے کر یہ دنیا میں چلتا اور پھرتا تاکہ پوری دنیا میں امن ہوتا اور راحت ہوتی اور سکون ہوتا اور اطمینان ہوتا. اس دعوت کی مبارک عالی محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے ہر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت والی زندگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا معاشرہ لے کر یہ دنیا میں پھرے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
مسلمان ہوئے تو اس کے ہاتھ اور اس سے زبان سے اس کے مسلمان بھائی محفوظ رہیں. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی بکنا بڑی بےہودہ چیز ہے. جو گالی بکتا ہے اللہ کی نظروں سے ہی گر جاتا ہے. جو گالی بکتا ہے وہ فاسق اور فاجر ہے. مسلمان جھگڑالو نہیں ہوتا. مسلمان برا بلا کہنے والا نہیں ہوتا. لیس المومن لعان ولا طغان ولا فاحش ولا بذی. مسلمان کسی کو لعن طعن نہیں کرتا, کسی کو برا بلا نہیں کہتا, کسی کو کنکشنوں سے نہیں دیکھتا, کسی کو غلط القاب سے نہیں بلاتا. مسلمان کسی سے جھگڑا نہیں کرتا. نرم ہے مسلمان, سخت نہیں ہوتا. مسلمان طاقتور ہوتا ہے, کمزور نہیں ہوتا. سخت قوی غیر شدید, طاقتور ہے لیکن سخت نہیں. یہ مومن کی نشانی ہے. لین غیر بعید, نرم ہوگا لیکن کمزوری والی نرمی نہیں ہوگی. ہم دعوت کی اس مبارک محنت کے ذریعے سے چاہتے ہیں ہر مسلمان اپنے ایمان بنانے کی فکر میں لگے, اپنی نماز کو جاندار بنانے کی فکر میں لگے, اللہ کے دھیان کے ساتھ اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہر مسلمان زندگی گزارے. ہر مسلمان جو اس پر حق ہے, پڑوسی کے, بچوں کے, بیوی کے, برادران وطن کے. کیا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک عورت غیر مسلمہ, اس کا بچہ کھو گیا, گھر سے بے تحاشا نکلی, چادر نہیں, اونلی نہیں اس پر, ننگے سر, اور روتی بھی بھلکتی بھی اپنے بچے کی تلاش میں بھاگی چلی جا رہی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی چادر کو اتار کر اور اس کے سر کے اوپر رکھ دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو غیر مسلمہ ہے. آپ نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہ انسانیت ہے. ہم سب کے ہمدرد ہیں تو یہ چاہتے ہیں ہم حقوق کے ادا کرنے والے بنے اور ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں بغیر کسی غرض کے. ایک محدث ہیں, حدیث کے لکھنے والے, قلم اور دوات پاس میں, قلم دبئی دوات میں, اوپر اٹھائی اس کو, مکھی بیٹھ گئی آگ کا. انہوں نے انتظار کرا ایک سیکنڈ کے لیے, مکھی نے سیاہی کو پی لیا, پیاس بجھ گئی اس کی, دوبارہ ڈال لیا, دوبارہ قلم دوات میں ڈال لیا. انتقال ہو گیا کچھ دن بعد. ایک اللہ والوں نے دیکھا کیا وجہ ہوئی مغفرت کی, یہ کہا میں نے ایک اللہ کی ادنا سی مخلوق مکھی کی پیاس کو بجھایا, اللہ نے میری پیاس کو بجھا دیا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا. یہ زندگی میرے بھائی. ہمیں خدمت کا جذبہ ہو, ووٹ کے لیے خدمت نہیں کرنی, نوٹ کے لیے نہیں کرنی, میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے. 4 لائنوں کی محنت کر رہے ہیں ہر مسلمان کے گھر اور در پر جا کر مسلمان مردوں میں ایمان بنانے کی, نماز جاندار بنانے کی, اللہ کے دھیان اور قرآن کی تعلیم کے ساتھ میں یہ مسلمان زندگی گزارے. چوتھے, دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی اس کی فکر ہو, مخلوق کے ساتھ تراحم کے جذبے کے ساتھ یہ مسلمان زندگی گزار رہا ہو, اس کے اندر اس کا جذبہ پیدا ہو رہا ہو. اس کے لیے میرے بھائی یہ دعوت کی مبارک عالی محنت ہے. اسی طریقے سے ہم مسلمان کے ہر گھر میں یہ چاہتے ہیں ہماری ہر ماں اور بہن اذان کی آواز سنے, اپنے سب کام کو چھوڑ دے, سب سے پہلے نماز پڑھے. ایک صحابی آئیں اور ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مرد تو مسجد میں جاتے ہیں, اذان ہوتی ہے, پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں, تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں,
ہم کو اس سے ثواب نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گھروں میں اذان کی آواز آتے ہی اپنے کام کو چھوڑ کر جو عورت نماز پڑھے گی اس عورت کو اس آدمی کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ جو آدمی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے برابر اس عورت کو ثواب ملے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان، جو عورت، جو آدمی اپنی بچی کو گھر میں برتن رکھنے کا سلیقہ سکھلا دے اللہ اس عورت کی اور اس مرد کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں ہر عورت نماز کی پابند رہ کر قرآن پاک کی تلاوت کر کے تسبیحات 6، 2 درود پاک کی، 2 استغفار کی اور 2 تیسرے کلمے کی، 6 تسبیح، قرآن پاک کا 1 سپارہ، بچوں کی دینی تربیت، شوہر کی فرما بردار بن کر زندگی گزاریں، پردے کا ان کے اندر اہتمام ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے کا عورتوں کا جذبہ پیدا ہو رہا ہو، ہر تیسرے مہینے 3 دن کے لیے، پھر 10 دن کے لیے، پھر چلنے کے لیے عورتیں اللہ کے راستے میں جائیں۔ پوری دنیا میں عورتوں کی جماعت بھی چل رہی ہیں، مردوں کی جماعتیں بھی چل رہی ہیں، مردوں کی جماعتیں 4 مہینے کے لیے، عورتوں کی جماعتیں 2 مہینے کے لیے۔ یہاں تک کہ میں نے جو آپ سے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کے جتنے طبقے ہیں ہر طبقے میں یہ کام چل رہا ہے۔ میرے بھائی آج جے پور میں نہیں، راجستھان میں نہیں، پوری ہندوستان میں، اور ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں اللہ نے یہ دعوت کا کام گونگوں کے اندر چلا رکھا ہے، اور گونگوں کی جماعتیں ہندوستان میں نہیں ملکوں میں پھر رہی ہیں، اور وہ بھی یہی دعوت دیتی ہیں۔ تجربہ کرو، آپ آؤ مرکز میں، آپ آؤ، آپ جب آؤ گے 9، 10، 11 فروری کو آپ دیکھنا ان کے لیے الگ سے پنڈال ہے گونگوں کے لیے، اور وہ کیسے بات کو سمجھتے ہیں اور کیسے بات کو سمجھاتے ہیں۔ عورتوں سے بھی مطالبہ ہے داعیہ بن کر زندگی گزاریں، اپنے مردوں کو اللہ کے راستے کے اندر بھیجیں۔ اس کے لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں یہ 9، 10، 11 فروری کو اجتماع ہے، دینی، تبلیغی، ایمانی، نورانی، روحانی، سنتی، شرعی یہ اجتماع ہے۔ 2008 میں ہوا، 95 میں ہوا، اس سے پہلے 71 میں ہوا، 72 میں ہوا، 73 میں ہوا، بہت اجتماع جے پور کے اندر ہو چکے ہیں۔ کسی اجتماع میں جے پور کے کسی بھی گھر اور در کے اوپر جا کر ہم نے ایک نئے پیسے کا سوال نہیں کیا، نہ نوٹ چاہیے، نہ ووٹ چاہیے، نہ چندہ چاہیے، نہ کرسی چاہیے۔ ایک ایک کے گھر پر، ایک ایک کے در پر جا کر خوشامد کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، وہ نبی جو ہمیں کبھی نہیں بھولے، دنیا سے جا رہے ہیں تو اس امت کی فکر ہے۔ میدان محشر میں پوری دنیا کے انسانوں کی زبان پر یا رب نفسی نفسی ہوگا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یا رب امتی امتی ہوگا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کل قیامت میں اللہ پاک آدم علیہ السلام کو اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کریں گے، اپنے عرش کے سامنے اونچائی کے اوپر ہوں گے، وہ لمبا قد، سب لباس پہنے ہوئے ہوں گے، یہ اپنے قدموں سے نیچے دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو فرشتے پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں، اور اس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہے جہنمی۔ آدم علیہ السلام آواز دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی لکھتے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے نام کے آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے اگر صلی اللہ علیہ وسلم لکھے گا، جب تک وہ لکھا ہوا رہے گا ایک فرشتہ مقرر رہے گا، اور وہ اس کو ثواب اور وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہی رہے گا۔ ایسے بڑے نبی نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ابو البشر حاضر ہوں، کیا بات ہے؟ آپ کہیں آدم علیہ السلام کہیں گے کہ فرشتے آپ کی امتی کو جس کی پیشانی کے اوپر جہنم لکھا ہوا ہے اس کو پکڑ کر جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ آپ فرشتوں کے پاس جائیں گے، فرشتے کہیں گے کہ اس کے لیے اللہ کا فیصلہ ہو چکا، ہم اللہ کے
حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم تو اس کو جہنم میں ڈالیں گے، آپ وضو کو چھوڑیں گے اور اللہ کے دربار میں آ کر یوں کہیں گے، اے اللہ تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، میرے ساتھ انصاف کر، میرے اس امتی کو بلاؤ۔ ان امتیوں کو بلایا جائے گا، اللہ پاک کہیں گے فرشتوں سے، تم ان کو میزان کے پاس سے لے کر گئے تھے، ان کا وزن ہلکا ہو گیا تھا اعمال کا، اس میزان کے اوپر ہی لے کر آؤ، میزان عدل پر وہاں لایا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ نکالیں گے جو قوربے کا برابر ہوگا انگلی کے، جس میں لکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا لکھا ہوا ہوگا؟ بولو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پرچہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے، اس کا وزن بھاری ہو جائے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ ایسے بڑے نبی، ایسے پیارے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر آج یہ مسلمان زندگی گزار رہا ہے میرے بھائی۔ اس کے لیے میرے بھائی یہ اجتماع ہے، ہماری زندگی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک زندگی لے کر آئے ویسی ہماری زندگی بنے۔ میرے بھائی یہ رمضان، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، میں اور آپ سب نیت کریں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔ ہم دنیا میں جب تک زندہ ہیں نماز پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کر، تسبیحات کے اہتمام کے ساتھ اچھے بن کر انشاءاللہ تعالی زندگی گزاریں گے۔ اس کے لیے میرے بھائی یہ مبارک مہینے میں ہم پکی نیت کریں۔ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانوں کی بڑی 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 نافرمانی کی ہے میرے بھائی۔ ہم نے سب کو یاد کیا، اپنے نبی کو کبھی یاد نہیں کیا۔ ہم نے رات کے اندھیری میں نہ دن کے اجالے میں نبی یاد نہیں آتے، بچے یاد آتے، بیوی یاد آتی ہے، لیکن نبی ہمیں یاد نہیں آ رہے۔ جو نبی ہمیں جب دنیا سے آپ پردہ فرما رہے ہیں، جب نہیں بھول گئے، ذرا پردہ ہٹا دو، میں میری امت کو دیکھ لوں۔ دو نصیحتیں میری، دو وصیت، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ملازموں کے ساتھ، بہن بیٹیوں کے ساتھ، چھوٹے بھائیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ چھوٹے بھائی کے لیے بڑا بھائی ایسا ہے جیسا باپ۔ آج میرے بھائی مسلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کو ہی چھوڑ دیا۔ 90% مسلمان نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے مسلمان اپنی نماز بنانے کی فکر میں لگے، لگو گے بھائی؟ اس کے لیے میرے بھائی 1 سال کا عرصہ ہو گیا اجتماع کی محنت ہوتے ہوئے، 60,000 سے آدمی، 60,000 سے زائد آدمی اس اجتماع کی محنت کر رہے ہیں، ایک ایک کے گھر، ایک ایک کے در پر۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، یہ جوڑ یہاں اس لیے رکھا ہے کہ یہاں کے ہر گھر اور جے پور کے ہر گھر اور راجستھان کے ہر گھر اور ہندوستان کے ہر گھر میں اللہ اس دعوت کے مبارک عالی کام کو داخل فرما دے۔ اس لیے ہے اس کے لیے یہ اجتماع ہے۔ آپ لوگوں سے اجتماع کے تعلق سے 2 درخواست ہیں۔ ایک درخواست تو یہ 9، 10، 11 فروری کو آپ اپنے آپ کو فارغ کریں۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے دکان بند کرو، کاروبار بند کرو، ہڑتال کرو، یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ یونین اسلام میں نہیں ہے، جماعت اسلام میں نہیں ہے۔ جماعت سے نماز ہے، مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جمعے کی نماز ہے، گروہ بندی نہیں ہے اسلام میں۔ سب مسلمان ایک ہیں، جسم کے جیسے ہیں اپن سب۔ ہم اپنے وقتوں کو فارغ کریں 9، 10، 11 فروری کو اور اجتماع کے اندر شریک ہوں میں۔ ایک تو یہ درخواست ہے، ہو گئے شریک؟ 100% شریک ہوں میں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے یار دوستوں کے ساتھ 3 دن اپنی ضرورت کے سامان کے ساتھ ہم اجتماع میں سنت اور شریعت کے مطابق ٹوپی اوڑھ کر سنتی لباس کے ساتھ 72 گھنٹے وہاں رہیں۔ بولو رہو گے بھائی؟ ذرا کون رہے گا؟ ذرا ہاتھ اونچے کر کے دکھاؤ۔ الحمدللہ، اللہ قبول فرماوے۔